خوشی کے آنسو، ایک ہوتا ہے دکھ کے آنسو، تکلیف کے آنسو، آدمی کسی درد کی وجہ سے کسی غم کی وجہ سے رو رہا ہے، ایک ہوتا ہے خوشی کے آنسو کہ خوشی سے بھی آدمی روتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رونا دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو آدمی خوف اور تکلیف اور کسی پریشانی کی وجہ سے روئے گا، یا تو راحت اور خوشی اور ایسا آدمی خوشخبری سنے، ایسی کوئی بات سنے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا اکبر، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ انسان سے اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک عارف باللہ جا رہا تھا راستے میں، کہ دیکھا کہ ایک پتھر رویا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس وجہ سے رویا جا رہا ہوں کہ اللہ پاک قیامت کے دن مجھے جو ہے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پتھر جہنم کے ایندھن میں جہنم میں داخل ہونے سے رو رہا ہے۔ اور آج مسلمان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا پتہ میرے لیے کیا فیصلہ ہونا ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، میرے لیے رضامندی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے یا ناراضگی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، آیا کہ میرے لیے جنت بنائی جا رہی ہے یا میں اپنے لیے جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہوں، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس نے اللہ عارف باللہ نے دعا کی، اے اللہ آپ اس کو جہنم کے ایندھن ہونے سے بچا دیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد لہٰذا دوبارہ ان کا واپس ہوا، دیکھا پھر پتھر وہ رویا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ابھی کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ہماری دعا قبول بھی کی ہے اور آپ کو جہنم سے نجات دے دیا۔ کہا کہ اب تو خوشی کے مارے رو رہا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ پر کرم کر دیا، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مسلمان کو سب سے زیادہ محنت کس پر کرنی چاہیے؟ اس بات پر کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہمارا دن بھی اس میں گزرے، رات بھی گزرے، اس میں گزرے ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں اس فکر اور غم میں گزرے، ہماری ساری زندگی اس فکر اور غم میں گزرے۔ یہ دھیان ہے، یہ استحضار ہمیں پیدا کرنا ہے، آیا ہمارے اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اور دنیا والے راضی نہیں ہوتے ہیں، کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ان کے لیے پروگرامیں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ کبھی ہم نے کوئی صدقہ دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو لقمہ کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تنہائیوں میں جا کر جو ہے نا وہ مسجد کے کونے میں 2 رکعت نفل پڑھی، ساری رات ساری کائنات سویا پڑا ہوا، آپ اٹھے تہجد کے 2 رکعت پڑھے۔ اللہ کے رضامندی والے اعمال کو بھی تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دنیا والوں کو راضی کرنے کے اسباب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ فلاں کون سا کھانا اچھا لگ رہا ہے، فلاں کون سے جو ہے نا وہ کمپنی کا پانی پیتے ہیں، اچھا پانی استعمال کرتے ہیں، فلاں کے لیے ان کی مرغوب اور ان کی محبوبہ اور ان کی پسندیدہ چیز کیا ہے، ان چیزوں کو پوچھ کے تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کو ہماری دعوت نامہ اور ہمارا جو ہے نا یہ کھانا اچھا لگے، مرغوب لگے، ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں۔ آیا کہ اللہ کو راضی اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمالوں کو بھی ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بلوایا کہ جاؤ ابی بن کعب کو بلا کر لاؤ۔ وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ بینہ پڑھ کے سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے ہوشیار تھے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر مجھے کہا ہے؟ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نعم اللہ سماکا، ہاں ابی بن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر پکارا ہے۔ تو ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن سنیں، اے میرے محبوب آپ بھی قرآن سنیں اور میں اللہ بھی ابی بن کعب کا قرآن سنوں۔ اور یہ بات سننا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، یہ محبوب کی طرف سے جو ہے نا وہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرے اللہ نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے۔ تو ابی بن کعب کو کہو کہ وہ مجھ اللہ کو قرآن سنائے۔ خائفین کا مقام، اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام، جو تنہائیوں میں جا کر گڑ گڑاتے ہیں، مسجدوں کے کونوں کو جا کر پکڑتے ہیں،
ان کا مقام، اللہ ان کا مقام قرآن میں بیان کر رہا ہے، اللہ ان کا مقام قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ کس کا؟ جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، آذان سنتے ہیں فوراً آ کر حاضر ہو جاتے ہیں، سر بسجود ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ڈر لگے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ کن کے بارے میں اللہ کن کا مقام بیان کر رہا ہے؟ جو بے خوف ہیں، آذان سن کے سنی سنائی کر دیتے ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، تلاوت کرنے کا وقت نہیں ملتا، نہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ان کا مقام بیان کر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، تہجدوں میں اللہ کے سامنے آہوزاری، آہو بکا، التجا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے روکے رکھا، دل چاہ رہا تھا کہ زنا کر لوں، بدنظری کر لوں، موقع بھی تھا کہ کاروبار میں کوئی ملاوٹ کر لوں، لیکن اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب تھا، دل چاہ رہا تھا کہ آج جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں، آج جھوٹ بول کر اپنے کاروبار، اپنی جو چیز بیچ دوں، لیکن اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روکے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے، گندگیوں سے، نافرمانیوں سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب ان کے بارے میں ہے کہ جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے، حسر کے ساتھ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ یقیناً اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرمایا عام مومنوں کو، عام مسلمانوں کو ایک جنت اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جائے گا، اور خائفین کا مقام جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو دو، اور ان کا رب کے ساتھ کیا مضبوط تعلق ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ زانیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، شرابیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جو خواہشات جی چاہی جیسے دل نے چاہا، خواہشات کے گھوڑے بنے ہوئے ہیں، خواہشات ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر سوار ہے، ان کے بارے میں نہیں کہا۔ کن کے بارے میں؟ جو خواہشات کو ذبح کرتے ہیں، جو اپنی چاہتوں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کو آگے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، اللہ کی منچاہی پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔